بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب المداینات، پہلا ضابطہ دیکھیے، فرماتے ہیں القرض لا یلزم تأجیلہ الا فی وصیہ، قرض کی تاجیل لازم نہیں ہوتی، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ دین قوی ہے نا، جی تو یہ دین کبھی بھی میعادی ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی میعاد مقرر کر دیجئے کہ سال بھر 1 مہینہ۔ اگر مقرض تاجیل کر بھی دے تو بھی تاجیل لازم نہیں ہوتی، اور وہ کل کو بھی مانگ سکتا ہے، وجل سے پہلے بھی۔ مگر استثناء دیکھیے، چند مقامات ایسے ہیں کہ قرض کی تاجیل بھی لازم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ الا فی وصیت، جی وصیت میں، جیسا کہ فقہا نے ذکر کیا قبیل الربا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقرض نے مستقرض کو قرض دیا اور انتقال سے پہلے پہلے اپنے وارثین کو وصیت کر دی کہ جو ہے اس کو ٹائم دے دینا 1 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاجیل اس کے انتقال، وصیت نافذ ہوتی کب ہے؟ انتقال کے بعد۔ انتقال کے بعد۔ تو انتقال کے بعد یہ وصیت نافذ ہو جائے گی، تاجیل لازم۔ لیکن چونکہ یہاں پر وصیت کی بات کہہ دی ہے، اس سے ظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قرض اس کے پورے ترکے کا ثلث یا اس سے کم ہو تو، یہ جو مجھے سمجھ میں آیا میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ وصیت اگر کر دے گا مقرض کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے اس کو 1 سال کا ٹائم دے دینا، تو وہ تاجیل لازم ہو جاتی ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ وارثین مطالبہ نہیں کر سکتے اجل سے پہلے۔ یہ تو ایک استثنائی مسئلہ ہے۔ وفیما اذا کان مجحودا، دوسرا مسئلہ کہ اگر قرض مجحود ہو، یعنی مستقرض نے انکار کر دیا، مقرض نے قرض دیا، مستقرض کیا بول رہا ہے؟ انکار۔ ہاں، انکار کر دیا کہ نہیں نہیں آپ نے کوئی قرض نہیں دیا ہے۔ اب یہ اگر جو مقرض ہے یہ تاجیل کرے کہ چلو 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں تم کو، 1 سال کے بعد دے دو، تو ایسی صورت میں یہ تاجیل لازم ہو جائے گی، جیسا کہ فتاوی ظہیریہ کی کتاب الصرف میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب مجحود ہے، یعنی وہ انکار کر رہا ہے، تو دین قوی ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ضعف آ گیا اس میں، جی۔ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مقر ہو، مستقرض اقراری ہو کہ ہاں آپ کا دین، یا اس کے پاس بینہ ہو، اس کے پاس مقرض کے پاس بینہ ہو یا وہ مقر ہو، تو پھر وہی بات رہے گی۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کہ مستقرض انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے ٹائم دے دیا تو وہ ٹائم دینا لازم ہو جائے گا، اور اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت دیکھیے، وفیما اذا حکم مالکی، اس صورت میں کہ مالکی المذہب فقیہ جو ہے یا قاضی، وہ تاجیل کے لزوم کا فیصلہ سنا دے بعد ثبوت اصل الدین، اصل دین کے ثبوت کے بعد، عندہ فقیہ مالکی جو ہے، قاضی مالکی، جب دین کا، اصل دین کا ثبوت ہو جائے تو یہ گویا کہ فقہ مالکی کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں قرض کی تاجیل لازم نہیں ہے، وہاں پہ اگر خود مقرض اگر تاجیل کر دے تو لازم ہے۔ تو اگر قاضی مالکی اگر فیصلہ کرے اور اس کا امضا کر دے قاضی حنفی، تو یہ تو ہوتا ہے نا، جی۔ یا پھر یہ کہ اس کے
جو قاضی ہے حنفی نے قاضی مالکی کے پاس کا کیس گیا، حنفی اور مالکی کا، یا مالکی اور مالکی کا، یا حنفی اور حنفی کا کیس گیا، اور مالکی قاضی نے تاجیل کو کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ قاضی کی قضا نافذ ہوتی ہے نا، جی، اس لیے تاجیل لازم ہو جائے گی۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت ایک اور دیکھیے، وہ کیا ہے؟ وفیما اذا احال المقرض به على انسان فاجله المستقرض۔ یہ جملہ مشکل ہے نا، اور مشکل صرف جو ہے عبارت کی میں ہے کہ اصل جملہ ہے کیا۔ تو پہلے مسئلہ ہم سے سمجھیے تاکہ اس جملے کو آپ سمجھ سکیں، ورنہ پریشان ہو جائیں۔ ایک ہے مقرض کہ جو قرض دیتا ہے، اور ایک ہے مستقرض جو کہ قرض لیتا ہے۔ تو مقرض جو ہے وہ قرض کا مطالبہ کرے گا نا، جو قرض دے چکا ہے اس کا مطالبہ مستقرض سے کرے گا۔ اچھا، اب حوالے کی بات آگئی، احالہ کا نا یہ کہ مقرض جو ہے کسی کو کا دین اس کے ذمہ آتا ہو، تو جو دین مقرض کے ذمہ آ رہا ہے، اس کا دین تو خود مستقرض پہ آ رہا ہے، اور وہ بھی دین دینے کا بھی ہے۔ تو جو مستقرض کے ذمہ اس کا قرض ہے نا، اس پر کسی اپنے دائن کو حوالہ کر دے۔ مقرض نے اپنے دائن، مقرض بھی مدیون ہی کسی کا، کسی کا وہ مدیون ہے، تو اپنے دائن کو حوالہ کر دے اپنے مستقرض پہ کہ جاؤ اس سے لے لو۔ اگر یہ ہے تو اذا احال المقرض به علی انسان نہیں ہوگا، بلکہ احال المقرض انسانا، کسی پر نہیں بلکہ کسی کو مستقرض پر حوالہ کر دے۔ ہاں، مقرض جو ہے وہ کسی کو حوالہ کر دے مستقرض پر، ہاں کسی شخص کو، اور کسی شخص سے مراد اس کا دائن، تیسرے شخص سے مراد مقرض کا دائن جو ہے نا۔ تو مقرض کا دائن مقرض سے مانگ رہا تھا، اور یہ مقرض مستقرض سے مانگ رہا تھا، تو اس نے جھنجٹ ختم کرنے کا کہ جاؤ اسے لے لو۔ ہاں، تو ایسی صورت میں جو ہے فَأَجَّلَهُ الْمُسْتَقْرِض، اور یہ اگر بات ہے تو اجلہ المستقرض کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اجل المستقرض یا فاجلہ، یعنی اس محال نے، یعنی محتال لہو نے، جو انسان ہے اس نے مستقرض کو تاجیل اجل دے دیا۔ تو اب اس بات میں مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا کیا؟ مقرض کا دائن نے مقرض کے دائن نے، مقرض نے اپنے دائن کو بھیج دیا مستقرض کے پاس کہ جاؤ تمہارا میرے ذمہ جو آ رہا ہے، میرا مستقرض کے ذمہ آ رہا ہے، جا کے لے لو۔ تو وہ جب وہاں گیا لینے، تو مستقرض کو اس نے ٹائم دے دیا۔ تو تاجیل کرے گا کون؟ مستقرض کرے گا؟ دائن جو ہے نا، جو محال ہے، محال یعنی محال لہو جس کو کہتے ہیں، محتال لہو بھی کہہ دیتے ہیں، وہ تاجیل کرے گا کس کو؟ مستقرض کو، کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم مجھے 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ تو یہ تاجیل بھی لازم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کو یوں گھما کے کہیے، اگر یہ معاملہ ہے تو اس کو عبارت یوں ہوگی، فیما اذا احال المقرض، بھی نہیں، احال المقرض علی انسانا علی المستقرض فاجلہ، اجلہ للمستقرض کر، اس کو مستقرض کے لیے متعین کر۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجلہ للمستقرض، یعنی اجلہ میں ہو ضمیر کا مرجع جو ہے پھر قرض ہو، پھر مقرض بھی سے مراد قرض، تو احال المقرض بھی۔ اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو پورا الٹ دیں کہ مستقرض نہیں، مقرض نے قرض دیا مستقرض کو، جی، تو مستقرض سے بار بار مقرض مانگ رہا تھا، اور مستقرض نے حوالے کر دیا کسی تیسرے انسان پہ جس کا دین تیسرے پر آ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے،
مقرض نے قرض دیا مستقرض کو، جی مقرض روزانہ مانگ رہا تھا، اور مستقرض کا بھی دین کسی پر ہے، جی تو مستقرض نے مقرض کو کیا کر دیا؟ اس تیسرے پر حوالہ کر دیا۔ اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، ایسی صورت میں جو ہے نا یہ مقرض اس کو اجل دے گا، جی کس کو؟ تیسرے اس محال کو، جی۔ محتال لہو کو۔ تو اگر یہ معاملہ ہو تو احال المقرض بھی، یہاں بھی تو احال المقرض بھی جملہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حوالہ کرے گا کون؟ جی مستقرض کرے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے عبارت ایک جگہ یہ ہے احال المقرض انسانا علی المستقرض، کہ مقرض نے کسی کو مستقرض پر حوالہ کیا تو اس نے مستقرض کو اجل دے دیا، ٹائم دے دیا۔ تو اب جو ہے نا اس کی وجہ سے تاجیل کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، قضا فی مداینات القنیہ۔ چلیے، بہرحال عبارت میں جو خلل ہے اس کا تذکرہ علامہ حموی وغیرہ نے کیا ہے، اور ہم نے مفہوم آپ کے لیے واضح کر دیا۔ آگے دیکھیے، الوکیل بالابراء اذا ابرأ ولم یضف الى موکلہ لم یصح۔ جی، ابراء کا وکیل اگر بری کر دے لیکن موکل کی طرف ابراء کو منسوب نہ کرے تو یہ ابراء درست نہیں ہے۔ یہ کیا ضابطہ ہے؟ ابراء یعنی قرض سے، دین سے بری کر دینا، اور وکیل بالابراء یعنی زید کا قرض جو ہے وہ بکر پہ آتا تھا، تو زید نے خود بری کرنے کے بجائے بکر کو اپنے وکیل کو کہہ دیا کہ میرے مدیون کو تم بری کر دینا۔ مثال کے طور پہ سفر پہ جا رہا ہے، یا بیماری کے بعد، یا کچھ بھی، یا اگلے سال یا 1 مہینے کے بعد، تم کیا کر دینا؟ میرے مدیون کو بری کر دینا۔ تو وہ جو وکیل ہے اس دائن یا مقرض کا، تو وہ وکیل بالابراء ہے نا، جی وہ جب بری کرے گا دائن کے دین سے مدیون کو، تو لازم ہے کہ اپنے موکل کی طرف ابراء کو منسوب کرے، اپنی طرف منسوب نہ کرے، یا مطلق نہ چھوڑے، ورنہ اگر مطلق چھوڑے گا تو یہ ابراء صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بعض وکالت وہ ہے، یعنی وہ وکیل کے تصرفات، وکیل کے تصرفات جو ہیں وہ بعض وہ ہیں کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے موکل کی طرف نسبت ضروری ہے، اور بعض وہ ہیں کہ موکل کی طرف نسبت ضروری نہیں۔ جیسے بے وغیرہ عموماً اجارہ بے جا کے لے کے آؤ، خرید کے لاؤ، بیچ دو، تو کیا ضروری ہے؟ وکیل جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ وکیل کا خود ہی جو ہے حقوق راجع ہوتے ہیں وکیل کی طرف، تو وہی سمن کا مطالبہ کرے گا، وہی مبی پر قبضہ دے گا، یہی نہ ہوتا ہے، وکیل کرے گا۔ لیکن نکاح، طلاق، خلا، صلح عن دم العمد، اس سب میں جو ہے اگر وہ موکل کی طرف منسوب نہ کرے تو پھر ہوگا ہی نہیں۔ بلکہ جس نکاح کے معاملے میں وکیل صاحب نے اگر نہیں کہا کہ تمہارا فلاں کا نکاح، تو خود اس کا نکاح ہو جائے گا، اپنی طرف منسوب کر دیا تو۔ جیسے سامان بیچنے کے لیے میں نے یہ سامان تم کو بیچا، تو بیچنے میں تو اگرچہ وکیل تصرف خود کر رہا ہے، لیکن یہ تصرف نافذ کس پر ہوگا؟ موکل پر، خاص طور سے جبکہ مبی متعین ہو، یا پھر نہیں، ہم ابھی سامان متعین ہے، خریدنے میں بھی کہہ دیا فلاں چیز خریدنا، تو اگرچہ وہ اپنے موکل کی طرف منسوب کرے نہ کرے، لیکن وہ یہ تصرف ہوگا کس پر؟ موکل پر۔ لیکن نکاح وغیرہ میں یہ تبھی ہوگا جبکہ اگر اس کی طرف منسوب نہیں کیا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی میں اب گویا کی ایک بات اور بڑھا لیجئے کہ وکیل بالابراء، ابراء کا جو وکیل ہے، ابراء کے لیے اس کو موکل کی طرف منسوب کرنا پڑے گا، وہ خود تھوڑی کر سکتا ہے، وہ کیا بنتا ہوتا ہے، وہ دائن تو ہے نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وکیل بالابراء ہی جب بری کرے اور موکل کی طرف منسوب نہ کرے تو یہ ابراء ایک گویا کہ فضولی کا ابراء ہو گیا، اجازت پہ موقوف ہوگا یا کچھ نہیں ہے، یہ ابراء درستی نہیں ہے۔ تو وہ کہے کہ میں اپنے موکل کی طرف سے تمہیں بری کرتا ہوں، یا میرا موکل تم کو بری کرتا ہے۔ قضا فی خزانۃ الفتاوی۔
آپ آگے چلیے، الابراء العام یمنع الدعوی بحق قضاء لا دیانتا. اگلا ضابطہ یہ ہے کہ ابراء عام جو ہے دعوے سے روک دیتا ہے، کسی حق کے دعوے سے. ہاں، یعنی ابراء عام کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے، جیسے آپ نے ابراء عام کے الفاظ پڑھے تھے کہ جو کچھ بھی میرا حق تمہارے ذمے آتا میں نے ہر ایک حق سے بری کر دیا، میرا کوئی حق جو ہے نا اس کی طرف نہیں آتا. لا حق لی قبلہ، اس قسم کے الفاظ سے کہہ دیا کہ میں نے تمام حقوق اس سے ساقط کر دیے، میرا کوئی حق اس کے ذمے نہیں، میں نے ہر حقوق کو سے معاف کر دیا. ابراء عام. تو جب سارے حقوق کو معاف کر دیا تو اگلے دن اب دعویٰ کیسے کرے گا؟ جی تو ابراء عام کسی حق کے دعوے کو مانے ہے کہ نہیں ہے؟ جی لیکن یہ قضاءً ہے، دیانتاً نہیں. قضاءً یعنی اگر اپنی جو ہے نا وہ استغاثہ کرے گا قاضی کی بارگاہ میں، حالانکہ کہہ چکا ہے اور گواہ موجود ہیں اس کے ابراء عام کے، اور یہ استغاثہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا فلاں حق فلاں کے ذمہ ہے، تو قاضی اس کو خارج کر دے گا اس دعوے کو. تو ابراء عام دعوی حق سے مانے ہے قضاءً لا دیانتاً. دیانتاً نہیں، کیونکہ ممکن تو ہے کہ اس کی نیت وہ نہ ہو. اس نے کہہ دیا کہ میں نے سارے حقوق معاف کر دیے، لیکن اتفاق سے کچھ ایسے حقوق تھے جو اس کو پتہ نہیں تھے، اس کو معاف وہ نہیں کر سکتا تھا، ابھی پتہ چلا، اور پھر افسوس کر رہا ہے میں کہہ کر کے میں نے سب اپنا برباد کر لیا، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سونے کی کان ہمارے پاس ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے معاف کی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ جی یا میرے اتنا سونا، اتنا زیور، اتنی چیز اس کے پاس ہے، وہ سب معاف ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ دیانتاً معاف نہیں ہے. ان کان بحیث، اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ لو علم بما له من الحق لم یبرئہ، کہ اگر وہ جانتا کہ اس کا حق کیا کیا ہے تو وہ بری نہ کرتا. جی یعنی اگر وہ حقوق ایسے ہیں کہ اگر جان لیتا کہ فلاں فلاں حق میرا ایسا بھی آتا ہے تو وہ بری نہ کرتا، تو پھر تمام حقوق کے دعوے سے بری نہیں ہوگا. ہاں وہ مانے نہیں ہے ابراء عام. یعنی میں نے بتایا جیسے کہ بہت ساری صورتیں ایسے ہو سکتی ہیں کہ وہ ارے 10 روپے ہوں گے، 20 روپے ہوں گے، گیہوں چاول ہوگا، آلو ہوگا، ہوں گی. یہ کیا پتا معاف ہے. اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی چیزیں بھی ہوں گی تو میں تو چھانٹ چھانٹ کے معاف کرتا نا. اگر یہ معاملہ ہے تو قضاءً پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن دیانتاً دعویٰ کر سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیما بینہ و بین اللہ، اگر اس نے دعویٰ کر دیا تو قاضی تو اس کی ریٹ کو خارج کر دے گا، لیکن اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اپنا صحیح کر کے اور اس کو واپس کر دے. کما فی شفعۃ الوالدیہ. لیکن خزانۃ الفتاوی میں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے انہو انہو یبرأ قضاءً و دیانتاً، کہ وہ بری کر رہا ہے قضاءً بھی اور وَإِن لم یعلم بھی، اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ ایسا بولا اس نے جو سب کو شامل ہے، اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن سب کو، تو قضاءً بھی اور دیانتاً بھی. چلیے، تو دونوں باتیں انہوں نے بتا دی کہ خزانۃ الفتاوی میں یہ ہے کہ فتویٰ اس پر ہے. اچھا، وفی مداینات القنیہ احالت انسان علی الزوج علی ان یؤدی من المہر ثم وهبت المہر من الزوج قبل الدفع لا تصح. جی، احالت ہے ضمیر فاعل راجع معہود فی الذہن کی طرف، یعنی کوئی عورت. احالت امراتن، جی ایک کسی کو شوہر پر ہے نا حوالہ کر دیا. کس بات پر؟ کی اس بات پر کہ شوہر مہر اسے دے دے. شوہر تو ہندا جو ہے زید کی بیوی ہے. ہندا نے، اچھا ہندا کے ذمے کسی کا قرض دین آتا تھا، اور یہاں انسانن سے مراد وہی دائن ہے. تو ہندا نے اپنے دائن کو حوالہ کر دیا شوہر پہ کہ شوہر کے ذمے میرا مہر ہے
اور تمہارا دین میرے ذمہ ہے، جی تو جاؤ میرے شوہر سے مہر وصول کر لو اور اسی سے اپنا دین پورا کرو، پورا کر استفائے حق کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی تو عورت نے کسی کو شوہر پر حوالہ کر دیا، اور کس بات پہ کہ مہر وہ شوہر اس مرد کو مہر دے دے۔ اچھا، یہ حوالہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اب عورت نے مہر معاف کر دیا شوہر سے، زوج قبل الدفع، قبل اس کے کہ ابھی شوہر نے اسے اس محال کو، محتال لہو کو دیا بھی نہیں دیا ہو، اس سے پہلے عورت نے مہر شوہر کے حوالے ہبہ کر دیا۔ جی اور یہاں پر دین کو ہبہ کرنے کا مطلب اسقاط ہے، تو عورت نے جو ہے نا دین کو ساقط کر دیا، ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ کرنا درست ہے، لا تصح، یہ ہبہ کرنا درست نہیں، ہبہ درست نہیں آپ کو پتا ہے کہ دین کو ہبہ کیا جا سکتا ہے جبکہ ہبہ مدیون ہی کو کرے۔ دین کی تملیک اور دین کا ہبہ درست ہے کب؟ مدیون ہی کو کرے، کسی تیسرے بندے کو ہبہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں بیوی جو ہے کا دین ہے شوہر کے ذمہ مہر، اور بیوی نے شوہر کو دین ہبہ کر دیا، تو ہو جانا چاہیے نا ہبہ، معاف ہو جانا چاہیے، لیکن ہبہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حوالے کر چکی ہے، یہ حوالہ کر چکی ہے، ہندا کیا کر چکی ہے؟ حوالہ کر اس کے ذمے کسی کا دین آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جاؤ اور سے لے لو، تو حوالہ کر دیا۔ تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ جب محیل اپنا دین اپنے مدیون کے حوالے کر دے ہیں جی تو اس سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ محیل کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا، اب اس میں اختلاف ہے کہ دین ہی سے بری ہو جاتا ہے یا مطالبے سے بری ہو جاتا ہے، لیکن بری تو ہوتا ہے، جی اور لگتا یہ ہے کہ دین بری ہو اس کے ذمہ اب دین ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے نا وہ جب ہندا نے جو اس کے ذمہ دین آ رہا تھا وہ دے دیا، حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مطالبہ جو کرتی وہ حوالے کیا نا، جو شوہر کے ذمے اس کا مہر آتا تھا وہ حوالے کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دین شوہر کے ذمے باقی نہیں رہا، وہ دے چکی وہ، اور جب دے چکی تو اب معاف کیا کر رہی ہے؟ اب کیا کر رہی ہے؟ جب ہندا نے اپنے دائن کے حوالے کر دیا کیا چیز، جو اس کا دین شوہر کے اوپر آتا تھا، حوالہ کر دیا تو حوالے ہو گیا نا، اب دین ادھر چلا گیا، اس کا دین نہیں رہا، جی اور جب اس کا معاف کیا کر رہی ہے وہ، یا مدیون کو ہبہ کیا کر رہی ہے؟ کسی کو کہا کہ اگر عورت نے کسی شخص کو اپنے زوج پر حوالہ کیا کہ زوج جو ہے مہر اس کو دے دے، اور ابھی زوج نے دیا بھی نہ تھا کہ عورت نے مہر کو اپنے زوج کو ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زوج کے ذمہ جو دین تھی حوالے میں وہی تو اس طرف گیا، جی تو اب اس کا دین نہیں رہ گیا، جی تو ہبہ کیا کر رہی ہے؟ جی قال استاذنا، یہ ہمارے استاذ فرماتے ہیں، اب یہ بات ایک ہے کہ یہ استاذنا کا جو جملہ ہے قنیہ کی طرف سے ہے، صاحب قنیہ کا، یا پھر علامہ ابن نجیم کی طرف سے ہے جی، اور اسی پر بنا ہوگی کہ استاد سے کون سے استاد مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، وَلَهُ ثَلَاثُ حِيَلٍ، اس کے 3 حیلے ہو سکتے ہیں جی۔ اور یہاں بھی آپ اگر دیکھیں گے شروع اور حواشی میں تو ذرا خلل ہے، اس لیے آسان مفہوم میں بتاتا ہوں کہ وَلَهُ ثَلَاثُ حِيَلٍ، یعنی حیلہ سا، یعنی پہلے بتا دیا کہ یہ ہبہ کرنا درست نہیں ہے، تو درستگی کا حیلہ، بیوی مہر شوہر کے کو ہبہ کر رہی ہے تو یہ ہبہ کرنا درست نہیں، کب؟ جبکہ اس دین کو کسی تیسرے بندے یا اپنے دائن کے حوالے کر چکی، جی تو اب یہ ہبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن
کہتے ہیں کہ اس کا ہیلا ہو سکتا ہے کیا؟ 3 ہیلے. احداہا، دیکھیے پہلا ہیلا، شراء شیء ملفوف من زوجہا بالمہر قبل الہبتی. ہبا سے پہلے پہلے اس نے کیا کیا کہ کسی چھپی ہوئی چیز کو اپنے شوہر سے خریدا مہر کے بدلے. کیا کیا؟ شوہر سے خریدا مہر کے بدلے. ہاں. اور شیء ملفوف اس لیے کہ اگر وہ چھپی چیز ہوگی، لپیٹی ہوئی چیز ہوگی تو خیال رویت حاصل ہوگا نا، جس کی وجہ سے وہ بے کینسل ہو جائے گی. اور مہر کے بدلے تو مہر اس کی ملکیت سے نکل جائے گا. جب مہر کے بدلے خریدی تو مہر تو دین نہیں رہ گیا، شوہر کے ذمے ہندا کا دین ہے مہر. ٹھیک ہے. اور شوہر سے کوئی کتاب خرید لی اس نے کہ وہ جو میرا مہر ہے یہ کتاب مجھے دے دو اور مہر کو سمن میں رکھ لو. یہ مطلب ہے مہر کو سمن میں رکھ لو، مقاصہ کر لو، کٹے پیٹے ہو گیا، ختم. اب ہبا کرے گی تو کیا ہوگا؟ ہبا وہ تو سمن بن گیا نا. لیکن اگر شیء ملفوف خرید وہ کوئی تھی تو اس میں خیال رویت حاصل ہے نا. خیال رویت میں تو بے جب چاہے کینسل کر دے گی، جب کینسل ہو جائے تو پھر مہر اپنی جگہ پہ رہ جائے گا نا. پھر ہبا کرے گی تو ہبا ہو سکتا ہے نا. اسی طرح سے دیکھ لیجئے کہ وثانیہ صلح انسان معہا، کسی شخص نے عورت کے ساتھ مہر کے بدلے صلح کر لیا، بشیء ملفوف قبل الہبتی، کسی شیء ملفوف کے بدلے. تو یہ صلح کی بات ہوئی. صلح بھی بے کے درجے میں یہاں پر اگر اس مہر کے مقابلے میں کیا تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہبا کرے. اور تو یہاں پر گنجائش ہے کہ چونکہ وہ چیز جس کے بدلے میں صلح ہو رہی ہے، جس چیز پر صلح ہو رہی ہے وہ پتہ نہیں ہے، شیء ملفوف ہے، بدلے میں صلح ہو رہی ہے مہر کے، تو اب وہ چیز اس پر خیال حاصل ہو اور پھر وہ کینسل ہو جائے صلح اور مہر ویسی رہ جائے تو پھر مہر دے سکتی ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں والثالثۃ ہبۃ المرأۃ المہر لابن صغیر لها قبل الہبۃ. یہ تیسرا ہیلا ہو سکتا ہے، عورت نے مہر اپنے چھوٹے بچے کو دے دیا. یعنی ہندا کا مہر ہے اس کے شوہر زید کے ذمے، ٹھیک ہے، تو اس کا نابالغ بیٹا ہے اسی ہندا کا، اس نے اپنے نابالغ بیٹے کو ہبا کر دیا. ٹھیک ہے، کیا کر دیا؟ اور اس کے بعد پھر وہ ہبا کر رہی ہے کس کو؟ اپنے شوہر کو. تو اب بات یہ چل رہی کہ یہ ہبا درست نہیں ہے شوہر کو کرنا، تو یہ ہیلا ہو گیا. یعنی ایک طریقہ وہ یوں کہ جب اپنے چھوٹے بچے کو ہبا کرے گی تو یہاں پر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا قبضہ جب تک نہ ہو تب تک ہبا مکمل نہ ہو. انما تتم الہبۃ بالقبض، ہے بچے کا قبضہ جب تک نہ ہو تب تک ہبا تام نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہبا تام نہیں ہو. اب کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا قبضہ، ماں کا قبضہ تو بچے کا قبضہ ہونا چاہیے. تو یہاں وہ صورت آ سکتی ہے کہ وہ ولی کے لیے ہے اور ماں ولی نہیں ہے. باپ کا قبضہ بیٹے کا قبضہ ہے نا، یہ ماں کے لیے نہیں ہے مثال کے طور پر. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ہیلا ہو سکتا ہے. لیکن اس آخری ہیلے کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا وفی العقیدۃ نظر نذکر فی احکام الدین من الجمع والفرق. یہ محل نظر ہے جس کا ہم تذکرہ جمع و فرق کے فن میں دین کے احکام میں کریں گے. چلیے، الدین المؤجل اذا قضاه قبل حلول الاجل یجبر الطالب علی تسلیمہ، اور صحیح یہ ہے کہ علی تسلم ہی ہو، لأن الاجل حق المدیون فله ان يسقطه. دین مؤجل جب اجل سے پہلے پہلے مدیون ادا کر دے تو طالب کو اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. دین مؤجل یہ قرض کی بات نہیں ہو رہی، دین کی بات ہو رہی ہے. مشتری نے کہہ دیا کہ میں 1 مہینے کے بعد پیسہ دوں گا، آپ سامان مجھے دے دیجئے، میں پیسہ کب دوں گا. اور بائع بھی تیار ہو گیا، ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد دے دینا، انسٹالمنٹ پہ ہوتی ہے. تو کیا اس سے پہلے دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کون منع کرے گا.
اس سے پہلے تو بالکل دے سکتا ہے، تو اچھی بات ہے نا. تو وہی کہہ رہے دین مؤجل کو اگر مدیون ادا کر دے کب؟ وقت سے پہلے۔ سے پہلے وقت سے پہلے. تو اب کیا طالب دین منع کرے گا؟ نہیں نہیں میں لوں گا نہیں، 1 مہینہ کی بات ہوئی اس سے پہلے لوں گا نہیں. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو طالب کو مجبور کیا جائے گا کس بات پہ؟ دین لینے کا۔ دین کو وصول کرنے پر. اب ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جناب وہ چاہتا ہو کہ نہیں نہیں ابھی مجھے پیسے چاہیے نہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو نا میری بچی کی شادی ہوگی یا ولیمہ ہوگا یا وہ ہوگا، ابھی میں لے لوں گا پیسہ تو کھا پی کے برابر کر دوں گا. تو میں نے اسی لیے بیچا تھا کہ 3 مہینے کے بعد لوں گا، تو ابھی لینا ہی نہیں، مجھے نہیں لینا پڑے گا. تو سے لینے پر مجبور کیا جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّ الْأَجَلَ حق المدیون فَلَهُ أَن يُسْقِطَهُ. کیونکہ یہ اجل جو ہے نا، 1 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے، یہ کس کا حق ہے؟ تو اپنا حق تو ساقط کر ہی سکتا ہے، وہ وہی تو کر رہا ہے. اگر وہ نہیں دے گا تو وہ بھی ختم کر دے گا. هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة. کہتے ہیں وہی ایضا فی الخانیہ والنہایہ، ان 2 کتابوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں وقد وقت حادثہ علی، وقد وقت حادثہ، ایک مسئلہ بھی ہوا، حادثہ نازلہ جیسے فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ. جی وہ کیا ہے کہ علی بر مشروط تسلیمہ فی بلاق. اب یہ کوئی واقعہ ہے کہ اس شخص پر جو برن، اور کیا ہے بردن ہے کیا کہ گیہوں، کوئی بھی مان لے لو، مگر یہ چونکہ واقعہ ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی شخص پر گیہوں تھا اس کے ذمے، اور اس کو حوالے کرنے کی شرط تھی بلاق میں. بلاق علاقے کا نام ہے، شہر کا. تو فلقیہ الدائن بالصعید، اور دائن سے ملاقات ہو گئی اس کی صعید میں، ہے نا، یہ الگ جگہ. وطلب تسلیمہ فیہ، تو اس نے، یعنی بات یہ تھی کہ تم یہ 1 بورا گیہوں یا اتنا گیہوں دو گے بلاق میں، اور دائن سے ملاقات ہو گئی سعید پہ، تو سعید میں ہی اس نے اس مقام پر اس نے اس کا مطالبہ کیا کہ لاؤ دے دو. مسقطا عنہ مؤونۃ الحمل الی بلاق، اور یہ جو ہے جو دائن ہے جس کا گیہوں اس کے ذمہ آ رہا ہے، یہ خود اسی پہ کرم کر رہا ہے کہ تم کہاں بلاق لے کے جاؤ گے، ہے نا، یہیں پر دے دو، تم جو ہے نا وہ مؤونۃ الحمل سے بچ جاؤ گے، تم یہیں پر ہو موجود اسی شہر میں، اور یہیں دے دو تو تمہارا فائدہ ہے. ورنہ جس شہر میں دینے کی بات ہوئی وہاں دینا تو تم کو یہاں سے ڈھو کے لے جانا پڑے گا، تو بار برداری کی ذمہ داریوں سے بچ جاؤ گے نا. تو یہ اس سے مؤونۃ الحمل کو ساقط کر رہا ہے. کہاں حمل؟ بلاق لے. فمقتضى مسألة الدين أن يجبر على تسليمه بالصعيد یا تسلمه بالصعيد. تو نہیں، یہاں پہ تسلیم ہی ٹھیک ہے. تو دین کے مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ سعید میں ہی وہ حوالے کر دے، کیونکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو صاحب حق ہے وہی حق کو ساقط کر رہا ہے، مدیون حق ساقط نہیں کر رہا ہے. کیونکہ مدیون کے ذمہ یہ ہے کہ تم فلاں شہر میں دینا ہے، تم کو فلاں شہر میں دینا ہے، اور دائن جو ہے نا اس کے لیے آسانی کر رہا ہے کہ تم ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہو اور میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، یہیں دے دو. تو میرا حق ہے کہ تم میرے گھر پہنچاؤ فلاں شہر میں، لیکن میں خود اپنا حق ثابت کر رہا ہوں، تو تم دے دو یہاں پہ. تو جب دینے کی بات آ گئی تو اس کو دینے پہ مجبور کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہی کہہ رہے ہیں یجبر علی تسلیمی بالصعید. کہ لیکن قنیۃ المنیہ میں یہ عبارت منقول جو ہے، اس معاملے میں منقول 2 قول ہے کتاب السلم میں، اور 2 قول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ ایک یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا تسلیم پر، دوسرا نہیں کیا جائے گا. اور دونوں قول کا ظاہر یہ ہے ترجیح انہ لا جبر الا للضرورت. نہیں، جبر نہیں کیا جائے گا، ترجیح اس کو حاصل ہے جب نہیں کیا جائے گا. کیونکہ جب یہ طے تھا کہ بلاق میں دینا ہے تو آپ یہاں مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ الا لضرورت، مگر یہ کہ کسی ضرورت کی وجہ سے جبر کر سکتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے مؤونۃ الحمل اس کے ذمہ آئے گا کہ لے کے جانا اتنی دور، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت لے کے جانا اس کے لیے آسان ہو
اور ابھی وہ بالکل کوئی صورت نہیں ہے دینے کی، ابھی جو بھی مال ہے وہ کسی اور کا، اس کے اپنے ضرورت کے مال کا مال ہے وہ جی. تو وہی کہتے ہیں لا جبر الا للضرورتی بان یقیم المدیون بتلک البلدہ، اس طور پر کہ مدیون اسی شہر میں اقامت گزین ہے، تو اس وجہ سے یہ ضرورت ہے کہ وہ اس کو یہیں پر مل جائے. وقد افتیت به فی الحادثۃ اور یہی فتویٰ دیا اگرچہ معونت الحمل جو ہے یعنی بار برداری کے جو اخراجات اور مشکلات ہیں وہ معونت اگرچہ ساقط کر رہا ہے بولاق تک لے جانے کے، فقد لا یتیسر له بر بالصعید، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے مدیون، یہ اس کے پاس اس جگہ پر کوئی گیہوں نہ ہو، اور جہاں دینے کی بات ہو رہی وہاں پہنچ سکتا ہے، یہاں صورت ہی نہیں کہ گیہوں لا کے دے سکے. چلیے اذا اقر بان دینه لفلان صح وحمل على انه كان وکیلا عنه، جب یہ اقرار کرے کہ اس کا دین فلاں کے لیے ہے، اقرار درست ہے جی. اچھا زید ظاہر یہی تھا کہ زید دائن ہے اور بکر مدیون، لیکن اچھا زید مطالبہ کر رہا بکر سے، پھر اقرار کیا کہ جو اس کا دین ہے وہ اصل میں اس کا نہیں ہے بلکہ فلاں کا ہے. تو اقرار کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اس کا شروع سے ہی نہیں تھا دین، یہ کسی اور کے پیسے یا کسی اور کا مال بیچا تھا اس نے، تو دین تو موکل کا تھا. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے اقرار کے ذریعے دین اس کو دے رہا ہے، وہ اقرار کے ذریعے دین اسے دے رہا ہے. یہاں پہ کہنے کی دین کا مالک تو کسی غیر مدیون کو بنا نہیں سکتا ہے، یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اقرار صحیح ہے، لیکن اس کو محمول کس بات پہ کریں گے؟ کیا اس بات پہ کریں گے کہ وہ ہبا کر رہا ہے؟ نہیں، اس کو محمول کریں گے اس بات پر کہ انہو کان وکیلا عنہ، کہ وہ جس کے لیے اقرار کر رہا ہے وہ اس کا وکیل تھا، اور وکیل تھا تو اپنے طور پر اپنی طرف منسوب کر کے معاملات کر رہا تھا، لیکن اصل میں اس کا تھا ہی نہیں وہ. وَلِهَذَا كَانَ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ، اور یہی وجہ ہے کہ جب وکیل بن جائے یہ، تو قبضے کا حق مقر ہی کے لیے ہے، یعنی وہ وکیل ہے نا، اور حقوق تو راجہ وکیل کی طرف ہوتے ہیں ان امور میں. قبضہ کون کر سکتا ہے؟ وہی مقر. وَلِهَذَا كَانَ حَقُّ الْقَبْضِ، مقر جو اقرار کر رہا ہے کہ میرا دین میرا نہیں بلکہ اس کا ہے، تو قبضہ بھی کر سکتا ہے. نہیں یہی کرے گا، وہ فلاں جو مقر لہو ہے وہ تو مطالبہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہی کرے گا. اور اس کا حاصل یہ بھی نکلے گا کہ وَيَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ إِلَىٰ أَيِّهِمَا، کہ مدیون ان دونوں میں سے کسی کو دے گا تو بری ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میرا دین اس کا ہے، اس کو دے یا اس کو دے، بری ہو جائے گا. جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی اور فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، الا فی مسئلۃ، مگر ایک مسئلہ، وہ کیا ہے کہ اذا قالت المرأة المہر الذی لی علی زوجی لفلان او لوالدی او لوالدی فانه لا یصح کما فی شرح المنظومہ والقنیہ، کہ عورت اگر کہہ دے کہ جو مہر میرے شوہر کے ذمے ہے وہ فلاں کا، مہر کی اتنی رقم فلاں کی، جو مہر میرے شوہر کے ذمے ہے وہ فلاں کا اتنا مال، یا میرے باپ کا، تو اس کا مطلب اقرار کر رہی ہے، تو جو میرا مہر میرے شوہر پر ہے وہ کسی کا، اوپر جو ہے نا اقرار دین کا اقرار کیا تھا تو اس کو مان لیا کہ اسی کا تھا، ہے نا، یہ وکیل تھا. یہاں پر یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ جو میرا مہر میرے شوہر پر ہے وہ فلاں کا، تو اس کا مطلب مہر ہی فلاں کا.
اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ بیوی میری ہے ہی نہیں، اس کی ہے، جی یہ بات غلط ہو جائے گی نا. جی تو یہاں پر اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ دین کسی اور کو ہبہ نہیں کر سکتے مدیون کے علاوہ. تو وہی کہا کہ عورت نے ایک صورت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ اقرار درست نہیں ہوگا. وہ کون سا مسئلہ ہے کہ عورت نے مہر کا کے بارے میں کہہ دیا کہ جو مہر میرے شوہر کے ذمے میرا ہے وہ فلاں کا یا میرے والد کا، تو یہ صحیح نہیں ہے. کما فی شرح المنظومہ والقنیہ وہو ظاہر، اور یہ بالکل مسئلہ ظاہر ہے. کیسے؟ لعدم امکان حملہ علی انہا وکیلۃ فی سبب المہر، اس لیے کہ اس کو تو اس بات پر محمول ہی نہیں کر سکتے آپ کہ ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ وکیل ہو. کس بات کی؟ سبب مہر، سبب مہر نکاح، یعنی نکاح اس کا عورت کا نہیں ہوا ہے، وہ اس کے موکل کا ہوا ہے. تو پھر کیسے کہہ دیا میرا مہر؟ یہ تو نہیں چلے گا. کہتے ہیں والحیلۃ فی ان المقر لا یصح قبضہ ولا ابراہ منہ بعد اقرارہ مذکورۃ فی فن الحیر منہ، اور مقر کا قبضہ درست نہ ہو، مقر کا درست نہ اس کا حیل. ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ اگر مقر جو ہے اپنے دین کا اقرار کرے کہ میرا دین فلاں کا، تو اس کو وکیل مان لیں گے، اور جب وکیل مان لیں گے تو سارے حقوق قبض و تسلیم و تسلم و طلب و مطالبہ یہ سب کون کرے گا؟ وکیل کرے گا. تو اگر ایسی صورت میں مقر جو وکیل بن رہا ہے، مقر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ نہ کرے تو اس کا ہیلا بتایا. کہتے ہیں کہ اس کا ہیلا آپ دیکھ لیجئے جو ہے اسی کتاب میں شرح منظومہ میں، کہ وہی کہہ رہے ہیں والحیلہ فی ان المقر، مقر کا قبضہ درست نہ ہو اور نہ مقر اس کو اس کے ابراء کر سکے اقرار کے بعد. یہ مذکور ہے کہاں؟ اسی شرح منظومہ کی کتاب الحیل میں، اور وکالت البزازیہ، فتاوی بزازیہ کی کتاب الوکالہ میں. چلیے یہیں پہ روکتے ہیں. پیچھے جو ہیلے بیان کیے گئے ہیں یہ پیچھے حالت انسان علی الزوج علی ان یقدم المال ثم وهبة المهر،